ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر موجود ہیں عاطف خان صاحب. تھینک یو سو مچ. بڑے عرصے بعد آپ آئے میرے پروگرام میں, سو کچھ تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. اتنا عرصہ مشکل وقت گزار کے آئے ہیں. جی ایک تو مبارک کو آپ فرسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی میں. بہت شکریہ, تھینک یو. مشکل ٹائم تھا اوبیسلی, سیاسی طور پہ بھی ہر ایک طرح سے, مطلب کیسز, کاروبار بند اور چھاپے, عجیب کیسز, کبھی کرپشن کے, کبھی نیب کے, کبھی ٹیررزم کے. مطلوب تھے جی, and you were in hiding. جی ایگزیکٹلی. سو بعد میں جب آپ ملے, کوئی کسی نے پوچھا نہیں کدھر تھے آپ؟ نہیں, بس جتنے بھی کیسز تھے ساروں میں ہم پہلے بھی پیش ہونا چاہتے تھے. یہ میں کلیئر کر دوں کہ ہم پہلے بھی, الیکشن سے پہلے بھی ہم عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے تھے, لیکن پرابلم یہ تھی کہ جس دن پتہ چلتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں ضمانت کے لیے, اس دن اتنی زیادہ نفری پہنچ جاتی تھی ہائی کورٹ یا کسی اس میں کورٹ میں جو ہم نے جانا ہوتا تھا, تو مطلب چاہتے نہیں تھے اس وقت کہ ہمیں ضمانت ملے یا ہم آئیں. وہ چاہتے تھے کہ جی بس ان کو بس اندر ہی رکھیں. تو فرق تو کوئی نہیں پڑا, مطلب جو لوگ اندر ہیں وہ بھی. مروت صاحب جو اب انڈر اسکروٹنی ہیں, یہ اس وقت یہی الزام لگاتے تھے کہ آپ لوگ نہیں ایکٹیویٹ کریں لوگوں کو, جبکہ وہ کرے ہیں خیبر پختونخوا. نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. ہر ایک آدمی اپنے طور سے کوشش کر رہا تھا. مطلب ہم بھی اگر انڈر گراؤنڈ تھے, لیکن فون پہ رابطے ہوتے تھے حلقوں کے ساتھ. میں چونکہ پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں, تو تنظیموں کے ساتھ, مین لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے تھے. مروت صاحب کا صرف یہ تھا کہ ان کو خان صاحب نے ایک جلسے کا کہا تھا, بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا ہے کہ جلسہ کریں, تو انہوں نے آ کے پشاور میں اس کا اعلان کر دیا. اور تنظیم یا میں بحیثیت صدر یا جو بھی ہمارا ہیرارکی ہے, اس سے کوئی صلاح مشورہ نہیں تھا. تو اس پہ لوگوں کا اعتراض تھا کہ ایون اگر خان صاحب بھی کہیں جو بھی جلسے ہوتے ہیں پارٹی کے ہوتے ہیں, تو وہ ایک طریقے سے ہوتے ہیں, وہی لوگ پھر اس کو مینیج کرتے ہیں, وہی لوگ اطلاعیں اور مطلب جو طریقہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی, چاہے وہ جس صوبہ ہو اس صوبے کے پریزیڈنٹ کو, جس ریجن میں ہو اس کے پریزیڈنٹ اور ان کی تنظیموں کو اعتماد میں لے کے آگے چلنا چاہیے. تو اس پہ صرف یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے بائی پاس کیا تھا آپ کو. جی. لیکن اب وہ نہیں ہے فوکل پرسن. یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت پر, انکلوڈنگ یو. مروت صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے میں اچھا کام کیا. جس طرح ہم لوگ انڈر گراؤنڈ تھے, تو آبویسلی کافی لوگ انڈر گراؤنڈ تھے. وہ چونکہ بحیثیت وکیل ان کو ایک ایج حاصل تھا کہ وہ اریسٹ نہیں ہوتے تھے, یا ان کو کافی مل جاتی تھی, لیوریج مل جاتی تھی, جو کہ ہم سیاسی لوگوں کو نہیں ملتی تھی, بحیثیت وکیل ان کو مل جاتی تھی. تو اس میں انہوں نے کافی محنت کی, بھاگ دوڑ کی. لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہے پارٹی میں, مطلب کافی سینئر لوگوں کے ساتھ ان کی کافی دفعہ. But can we now say کہ پی ٹی آئی اب بہتر پوزیشن میں ہے, یا ابھی مشکلات آپ کو ویسی نظر آ رہی ہیں؟ مشکلات تو ہمیں پہلے سے کم ہے. تحریک کا اعلان کر رہے ہیں تو یقیناً کچھ سوچا ہوگا. دیکھیں, اس کو اگر آپ اس سینس سے دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں, ملک کو دیکھیں نا. پاکستان ہم سب سے زیادہ ضروری, مطلب پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان ہے, مجھ سے زیادہ پاکستان ہے, آپ سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان ہے. یہ جو پروسیس ہوا 1.5 سال, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا, مطلب لوگوں کو اریسٹ کرنا, گھروں میں گھسنا, نیب جو بھی ہوا, کاغذات چھینے گئے, نامینیشن پیپر, پروپوزر سیکنڈر غائب کیے گئے, بلہ لے لیا گیا, مطلب جو 8 کو جیتے 9 کو پھر ہروا دیا گیا. آخر میں اگر دیکھیں اس ملک کا فائدہ کیا ہوا ہے, مطلب ہم سے زیادہ تو ملک ضروری ہے نا. ٹھیک ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر بن بھی گیا ہے, تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اصل چیز یہی ہے, جب تک اس ملک میں 5 سال بعد لوگوں کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا, اگر وہ بھی آپ ان سے چھین لیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا, انصاف کا نظام. یہ جو بھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی کلپ دکھائی, بہت انتہائی سیریس میٹر ہے. جس طرح بابر روان صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ ہائی کورٹ کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بابر روان said that ہم نے کوشش کی تھی ان کو آن لائن. اچھا, مجھے اس بارے میں نہیں پتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, کہیں جج ریٹائر ہو کے کہہ دیتے تھے کہ جی مجھے اس وقت پریشر تھا تو میں نے پریشر میں یہ کر دیا وہ کر دیا. کہیں کوئی بعد میں آڈیو آ جاتی تھی, کہیں کوئی ویڈیو آ جاتی تھی. لیکن یہ اس وقت بہت زیادہ ڈیفرنٹ کیس اس وجہ سے ہے کہ
اس وقت یہ 6 ججز ہیں, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, جو لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیاسی نہ بنائیں. مطلب ہمارے کیسز ہیں ہائی کورٹ میں اس وقت, اگر پریشر ہے, نام کس کا لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پریشر ہے نا. مطلب اس وقت اگر ہائی کورٹ پہ پریشر ہے تو کیسز وہاں پہ کس کے لگے ہوئے ہیں؟ ہماری پارٹی کے, ہماری لیڈرشپ کے لگے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ, معاملہ ہے ہی سیاسی, سوچتے ہیں اس پہ سیاست ہو سکتی ہے. اب اگر یہ بھٹو صاحب کی پارٹی, پیپلز پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو غلط پھانسی ہوئی تھی, وہ نہیں کہہ رہے, یہ سب کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, لیکن وہ اس کو ایک بیس بناتے ہیں نا کہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے اور عدلیہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے. ان کو اس وقت گلے تھے. نواز شریف صاحب کی پارٹی کو جب پاناما میں کیسز ہوئے تھے اس وقت گلے تھے. اس وقت ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, مطلب اس وقت ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے جوڈیشری کے اوپر پریشر کی, لیکن ایک پوری سیریز آف ایونٹس بتائی ہے ابھی علی گوہر بلوچ صاحب نے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی اگر بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا مجھے پولیٹیکل بات کرنے کا حق ہے کیونکہ ہمارے کیسز ہیں, لیکن یہ سینگ کہ جب اس وقت آن پرنسپل بات کرنی چاہیے تھی تب آپ لوگ دوسری سائڈ پر تھے. دیکھیں فریہ, وہ لمبی چوڑی بلوچ صاحب نے باتیں کی, لیکن پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اپنے اقتدار میں, غلطیاں ہوئی ہیں, عقل کل کوئی بھی نہیں ہے, اور اگر آپ غلطی مان لیں تو یہ اچھی بات ہے, عوام بھی آپ کو معاف کر دیتی ہے. دوسری بات اس سے ریلیٹڈ, ابھی بھی ہم اس میں رہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا, انہوں نے وہ کہہ دیا تھا. یہ ساری باتیں 8 فروری سے پہلے تھا نا, یا جو انہوں نے باتیں گنوائی ہیں یہ ساری 8 فروری سے پہلے کی تھی نا. اب اس سب کے باوجود اگر 8 فروری میں پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے, عوام نے سب کچھ وے کر کے, حساب کتاب کر کے, ناپ تول کر کے ہی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے نا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تو فلانے نے وہ کہا, میں یہ کہتا ہوں کہ 8 فروری کو جب لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا, اب بے شک اس کے ساتھ انہوں نے جو کر لیا, 8 کو دے دیا, 9 کو لے لیا انہوں نے, 8 کو جیت گئے, 9 کو یہ جیت گئے, 45 میں ہم جیت گئے, 47 میں یہ جیت گئے. علی گوہر جیتے ہوئے ویسے, لیکن ابھی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا. لیکن ایک چیز دیکھیں, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ پہلے دن آئے نا اسمبلی میں لوگ, تو مطلب ان کی خود چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہارے ہوئے ہیں, موسٹلی ان میں سے ہارے ہوئے ہیں. اور ہر ایک کو پتہ ہے, مطلب کراچی کا رزلٹ دیکھ لیں, پنجاب کا رزلٹ دیکھ لیں, کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن مینج کیا ہے. اگلے دن اب یہ کہیں گے جی 18 میں آپ نے کیا تھا, لیکن میں دیکھیں وہ جو آپ کہیں گے کہ کیا تھا, معافی مانگتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس وقت 10% ہوا تھا, 10% اگر ہوا تھا, اس وقت 110% ہوا ہے. وہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا 10-12 ہزار لوگ ان کے گرفتار ہوئے تھے؟ وہاں پہ ان سے نامینیشن پیپر چینے گئے تھے؟ وہاں پہ کیا ان سے انتخابی نشان لیا گیا تھا؟ پورے پنجاب میں ایک جلسہ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی کو کرنے دیا گیا ہو, ایک جلسہ, کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی. یہ تو اپنے ٹھیک ہے 18 کی یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن تو اپنے جلسے کرتے رہے تھے. ان کی تو میٹنگیں بھی ہوئی تھی, نشان بھی تھا, کینڈیڈیٹس بھی تھے, سب کچھ تھے. ہم تو اس کے باوجود جیت گئے ہیں 8 کو, تو اس کا مطلب ہے عوام نے وہ ساری چیزیں پیچھے کر دی ہیں, اور آپ کا جو سٹینڈ ہے اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا. اس پہ کامنٹ لیں گے, لیکن جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ہوپ کہ آپ اس کو میرے خلاف نہیں استعمال کریں گے, بٹ فیوریٹزم اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. بڑی ایلیگیشنز لگائی ہیں انہوں نے. ہاؤ ڈو یو کمنٹ؟ ڈیٹیل تو میں نے نہیں پڑھا, مجھے پتہ چلا ہے. انہوں نے کہا میں کوئی فیصلوں کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اس خط کے ذریعے صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ 4 اسامیوں کے خالی ہوتے ہوئے صرف ایک پر تعیناتی کی گئی. انہوں نے لکھا کہ تمام ہائی کورٹس میں دوسرا سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوں. یہ بھی لکھا کہ جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رکن ہوں. توقع تھی کہ کم سے کم میرا نام تو زیر غور لایا جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو اپنی بیس بنائی ہے آرگومنٹ کی, بالکل ٹھیک بنائی ہے. بٹ اس میں صوبائیت آلموسٹ آنا ہے, بڑی خطرناک بات ہے. صوبائیت کا دیکھیں, سر آپ ہمیں کر رہے ہیں پینلائز. صوبائیت کا تو میں تو خیر اس کو سپورٹ نہیں کروں گا,
لیکن یہ بات میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جس چیف جسٹس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیے اور پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جنہوں نے ریزرو سیٹس کا بھی فیصلہ دے دیا ہے، نہیں وہ تو ہمارے خلاف دیا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ان سے میں کبھی زندگی میں نہیں ملا، اسد کیسر صاحب کبھی نہیں ملے، شاہ فرمان کبھی نہیں ملے، شاہ رام کبھی نہیں ملے، مطلب یہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو کیسے پتا وہ نہیں ملے ہیں؟ مجھے پتا ڈسکس کیا ہے کیونکہ جب انہوں نے ان کے فیصلے آنا شروع ہوئے نا تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ کون آدمی ہے، پھر پتہ چلا جی یہ ثوابی کے ہیں، بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، اپ رائٹ ہیں۔ تو اب ان کو ایسے جج کو اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر ویکنسیز بھی ہیں، سینئر موسٹ بھی ہیں، تو ان کو ضرور آگے لانا چاہیے۔ بہرحال اچھے آدمی ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں۔